بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں جنگل کا منظر آتا ہے جہاں ایک آدمی چھپ کر ملہن خاتون پر وار کرنے لگتا ہے تو عثمان اسے اپنی تلوار کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر ملہن خاتون اور عثمان جنگل میں ایک طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان کی چھاتی میں تیر لگا ہوتا ہے اور وہ درد سے کرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو کچھ بازنطینی سپاہی حملہ آور ہوتے ہیں جن کو عثمان صاحب اور ملہن خاتون جہنم واصل کر دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ جب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو سرمو اور اس کا ساتھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سرمو کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ آج بہت خون بہنے کا دن ہے۔ یہ سن کر عثمان اور ملہن خاتون ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ پھر ایک دن پہلے کا منظر آتا ہے جہاں خیمے میں موجود عثمان اپنے بھائی گندوز سے کہتے ہیں کہ میں ازنک کے والی مینوئل سے ملنے جا رہا ہوں بھائی، میں تجارت کو ان کے خلاف استعمال کروں گا، میں اسے ایسی پیشکش دوں گا جو کوئی اور گورنر نہیں دے سکے گا، اگر وہ ہوشیار ہوا تو میرا ساتھ دے گا اور اگر احمق ہوا تو میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس پر ملہن کہتی ہیں ہر بڑا انسان اپنے فیصلوں سے بڑا بنتا ہے جناب، ازنک کے والی سے ہم جو معاہدہ کریں گے کائی قبیلے کی ساکھ میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد بالا خاتون عثمان سے کہتی ہیں کہ آپ اچھا بول لیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ باقی گورنر اس سے ناراض ہوں گے؟ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ گورنر جنگی کتوں سے مختلف نہیں ہے میری بالا، اگر ایک بھیڑیے پر 100 کتے نہیں بھونکے تو وہ بھیڑیا کہلانے کے لائق نہیں۔ پھر سرجان خاتون کہتی ہیں کہ کفار کو جاہلیت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دشمنی ازل سے ہے، ان کا واحد مقصد ہمیں ان زمینوں کو اپنا گھر بنانے سے روکنا ہے، اس لیے میرا عثمان ان کو اندر سے تباہ کر دے گا۔ پھر ملہن خاتون عثمان سے کہتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد عثمان تھوڑا سوچنے کے بعد ملہن خاتون کو ساتھ آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پر بالا پریشان ہو کر کہتی ہیں کہ رستے دشمن کے فوجیوں کے قبضے میں ہیں، اگر گورنروں نے سنا کہ آپ والد سے ملنے جا رہے ہیں اور ملہن خاتون بھی آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں غدار گھات نہ لگائیں۔ یہ سن کر ملہن کہتی ہیں کہ ہماری تلواریں تیز ہیں جو غداروں کے خون سے رنگی جائیں گی بالا، ہم اپنے سردار کے ساتھ مل کر سب کام آسان کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر گندوز عثمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ امانت کا کیا ہوگا؟ اس پر عثمان جواب دیتا ہے کہ میں امانت ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا اور میں ازنک کا راستہ استعمال نہیں کروں گا۔ دوسری طرف بائیکورت گھوڑے کی نیل ٹھیک کر رہا تھا تو گوگتو آ جاتا ہے اور بائیکورت کو کہتا ہے کہ عثمان صاحب کا حکم ہے کہ گھوڑوں کو تیار کرو، ہم کل ازنک کے لیے نکلیں گے۔ وہ رستے کافی پتھریلے ہیں اور ساتھ تاکید کرتا ہے کہ ہوشیار رہنا اور اپنا منہ بند رکھنا۔ ان کی یہ باتیں غدار بہادر چھپ کر سن لیتا ہے۔ دوسری طرف بالا ملہن خاتون سے کہتی ہیں کہ اورحان میرے پاس امانت رہے گا۔ ملہن جواب میں کہتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اتنے میں گوگچے اورحان کو اٹھائے ہوئے اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سوچا یہ آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر اورحان کو ملہن کے حوالے کرتی ہے۔ اتنے میں عثمان کہتے ہیں کہ میں صبح روانہ ہو جاؤں گا، امانت خیمے میں رہے گی، میں نے جو کہا وہ مت بھولیے گا، قبیلہ، امانت اور اورحان آپ کے پاس امانت ہیں۔ گوگچے ان کی یہ باتیں سن کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد استبل کا منظر آتا ہے جہاں غدار بہادر گھوڑا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ گوگچے اس کے پاس آتی ہے اور بہادر کو بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ امانت خیمے میں رہے گی۔ اس پر غدار بہادر کہتا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے اور 7 سونے کے سکوں والی تھیلی اس سے پکڑا دیتا ہے۔ پھر بہادر کو جنگل میں دکھایا گیا ہے جہاں وہ کبوتر کو خفیہ پنجرے سے نکال کر اس کے پاؤں کے ساتھ خط باندھتا ہے اور اسے اڑا دیتا ہے۔
کبوتر یہ خط کوسس کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے جہاں کوسس اور نکولا روگاتاس کے پاس ملنے جاتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ عثمان نیکیا جا رہا ہے، وہ والی مونیل سے ملاقات کرے گا۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ ہم ایسا ہونے نہیں دے سکتے۔ روگاتاس کہتا ہے کہ عثمان کا نیکیے کا یہ آخری سفر ہوگا، ہم اس کے لیے گھات لگائیں گے۔ اس پر کوسس کہتا ہے کہ وہ نیکیا کے رستے کو استعمال نہیں کرے گا، وہ قزلچہ حصار کا رستہ اختیار کرے گا اور ہم اسے وہاں تباہ کر دیں گے۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ یہ فرض میں ادا کروں گا۔ روگاتاس کہتا ہے کہ تم ایک فوج کے ساتھ قاتلانیوں کو بھی لے جاؤ، میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ عثمان مر جائے۔ پھر کوسس کہتا ہے کہ ایک اور اہم معلومات ہے، عثمان مقدس امانت اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا، وہ اس کے خیمے میں ہوگی۔ یہ سن کر روگاتاس کہتا ہے کہ جب تم عثمان کا سینہ چیر رہے ہوگے تو میں وہ مقدس امانت لینے اس کے خیمے جاؤں گا اور ہر اس کو مار دوں گا جو راستے میں آئے گا۔ اس پر کوسس کہتا ہے کہ جب تم ان کو ختم کر رہے ہوگے تو میں ترگت کو اپنی طرف راغب کروں گا۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ اگر ترگت ہماری ہتھیلی میں آ جائے تو ترک بھی ہمارے ہوں گے۔ اس بات پر متفق ہو کر جب نکولا اور کوسس جانے لگتے ہیں تو روگاتاس اپنی تلوار نکالتا ہے اور زور سے کہتا ہے کہ نہیں، جس پر نکولا اور کوسس رک جاتے ہیں۔ روگاتاس کہتا ہے کہ اس معاہدے کا حلف اٹھائے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ عثمان کے کھیل کی وجہ سے ہم کئی بار آپس میں لڑ چکے ہیں، ہم آج کے اس اتحاد کو ایک معاہدے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ میں نے کیسر کی قسم کھائی ہے۔ روگاتاس یقیناً میں یسوع کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اس پر وہ سب اپنی تلوار نکالتے ہیں اور عیسائیوں کے نشان پر رکھ کر عیسیٰ کی قسم کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آخری سانس تک ترکوں کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ اس کے بعد عثمان کے خیمے کا منظر آتا ہے جہاں عثمان اور بالا خاتون بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان ایک بچے کی جراب ہاتھ میں پکڑ کر بالا سے کہتا ہے کہ میں وہ دن دیکھوں گا جب میرا بیٹا یہ پہنے گا۔ پھر عثمان بالا کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس قبیلے سے تمہارے بغیر جاتا ہوں تو میں تمہیں اور تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کا خواب لے کر نکلتا ہوں۔ اس پر بالا کہتی ہیں کہ میں بھی ہر سفر پر خیمے میں آپ کا خواب دیکھتی ہوں۔ پھر عثمان بالا کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے ایک خیمے کا منظر آتا ہے جہاں آئگل سرجان سے کہتی ہے کہ میرا دل اور دماغ الجھ گئے ہیں، مجھے رستہ دکھائیں، جیر کوتائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس پر سرجان کہتی ہے کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس پر آئگل کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں کس غم سے گزری ہوں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر سرجان کہتی ہے کہ کیا تم اس پاگل لڑکے سے پیار کرتی ہو؟ اس پر آئگل ہاں میں جواب دیتی ہے۔ اس پر سرجان آئگل کو گلے لگا لیتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا ایک منظر آتا ہے جہاں سلمو ترگت کے 2 جاسوسوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے جو ان کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نکولا بھی آ جاتا ہے اور سلمو سے کہتا ہے کہ ہم عثمان کو مار ڈالیں گے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس پر سلمو جواب دیتا ہے کہ یہ بہت اچھا وقت ہے نکولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ اس کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں عثمان اور اس کے سپاہیوں کا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عثمان کائی قبیلے کے سب افراد کو خدا حافظ کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کوسس روگاتاس سے کہتا ہے کہ نکولا عثمان کے پیچھے ہے، آپ کے لوگ کائی قبیلے میں گھس جائیں گے، یہ ایک اچھا دن ہے، مگر آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کائی قبیلے میں کیسے گھسیں گے۔ اسی دوران ایک لڑکی جس کا نام جولیا ہے وہ اسی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو روگاتاس کہتا ہے کہ یہی عثمان کے قبیلے میں گھس کر موت لائے گی۔
इस पर कोशिश कहता है कि ये खूबसूरत लड़की सब कुछ अकेले कैसे करेगी। इसी दौरान इसके साथी रस्सियों की मदद से कमरे की छत से उतरते हैं। जूलिया कहती है कि किसने कहा कि मैं अकेली हूँ, हम एक फौज हैं और हमारा नाम मौत के फरिश्ते हैं। इस पर कोशिश दोबारा सवाल करता है कि ये मौत के फरिश्ते कबीले में कैसे घुसेंगे। रोगातास एक आदमी को बुलाता है और कोशिश से कहता है कि ये तर्कमान ताजिर है, ये तेल लेकर काई कबीले जाएगा। इस पर कोशिश कहता है कि मैं समझ गया, ये एक अच्छा मंसूबा है। यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।